الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام الأتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 79 پڑھنے جا رہے ہیں. دیکھیے تعلیلات جاری ہے. بائع اسم فاعل کی تعلیل ہو چکی تھی. آج کے سبق میں ہم اسم مفعول کی تعلیل پڑھیں گے. مبیع اسم مفعول اصل میں مبیوع تھا. مبیوع بروزن مضروب. تعلیل کرتے وقت سب سے پہلے اصل نکالنا ضروری ہے. اصل نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ماقبل میں ہم صحیح کی گردان پڑھ چکے ہیں. مثلا مضروب مضروبان، اسی وزن پر مبیعن کی مضروبن کی وزن پر مبیعن کی اصل نکالی جائیں گی. تو مبیعن کی اصل ہے مبیوعن بر وزن مضروبن. اب مبیوعن کی تعلیل کر کے ہمیں مبیعن بنانا ہے. کیسے بنا ہے دیکھیے. مبیوعن تھا، یا کا ضمہ نقل کر کے با کو دیا. مبیوعن میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ضمہ ہے، یہاں پر ضمہ ہے، تو یا کا ضمہ نقل کر کے کس کو دیں گے؟ با کو دیں گے. با تو ساکن ہے. اب جب با کو دیں گے تو آگے کیا ہو رہا ہے دیکھیے. مبوعن ہوا، دو ساکن جمع ہوئے، یا اور واو. واو تو پہلے سے ساکن تھا. جب یا کا ضمہ ہم نے با کو دیا تو یا بھی ساکن، تو دو ساکن جمع ہو گئے. کون کون سے؟ یا اور واو. یہ دو ساکن جمع ہو گئے. تو اب کیا کیا جائے گا؟ جب اجتماع ساکنین ہوتا ہے تو ایک حرف کو گرا دیا جاتا ہے. تو یا کو گرا دیا تو ہو گیا مبوعن. دو ساکن جمع ہونے کے بعد یا کو گرا دینے کے بعد ہو رہا ہے مبوعن. پھر اس کے ضمے کو کسرہ سے بدلا. اس کے ضمے کو یعنی با کے ضمے کو کسرہ سے بدلا تو ہوا مبیوعن. پھر اب واو ساکن، اس سے پہلے مکسور. واو ساکن اور اس سے پہلے مکسور. واو کو یا سے بدلا، مبیعن ہوا. اب فائدہ دیکھیے، یہ ایک سیگے کی تعلیل ہوئی. اگر آپ سے کہا جائے کہ مبیعن مبیعانی مبیعون، مبیعون کی تعلیل کیجئے تو آپ کہیں گے مبیعون اصل میں مبیوعون تھا، بر وزن مضروبون. یا کا ضمہ نقل کر کے سب سے پہلے کس کو دیا جائے گا؟ با کو دیا جائے گا. تو ہو جائے گا مبوعون. دو ساکن جمع ہو جائیں گے، یا اور واو. یا کو گرا دیں گے تو ہو جائے گا مبوعون. مبوعون. پھر با کے ضمے کو کسرے سے بدلیں گے تو ہو جائے گا مبیوعون. اب واو ساکن، اس سے پہلے مکسور واو کو یا سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا مبیعون. فائدہ دیکھیے، یہ قاعدہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ جب ثلاثی مجرد کا عین کلمہ یا بسبب اجتماع ساکنین گر جائے تو فا کلمے کو کسرہ دیتے ہیں. پس اسی قاعدے کے مطابق مبوعن میں با کے ضمے کو کسرہ سے بدلا. ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اوپر آپ نے بھی مبیعن کی تعلیل پڑھی تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مبوعن میں با کے ضمے کو کسرے سے بدلا گیا ہے.
تو وہ کیوں بدلا ہے؟ وہ قاعدے سے بدلا ہے۔ ماقبل میں ہم ایک قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ جب ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلیمہ یا بسبب اجتماع ساکنین گر جائے، عین کلیمہ اگر یا ہو اور وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے تو فا کلمے کو کسرہ دیتے ہیں۔ اب ماقبل میں ہم نے تعلیل پڑھی، مثال کے طور پر بیانہ، اس کی تعلیل کرتے وقت ہم نے یہ بات پڑھی تھی بیانہ میں کہ یا متحرک ماقبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا تو ہوا تھا باعنا، پھر دو ساکن جمع ہوئے الف اور عین، تو حمزہ الف کو گرا دیا تو ہو گیا باعنا، تو عین کلمہ یا تھا تو وہ یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر رہا تھا، بعد میں یا کو الف سے بدلا گیا، لیکن اصل دیکھی جاوے تو عین کلمہ یا ہی ہے، تو باعنا۔ اب باعنا ہوا، باعنا سے باعنا ہوا، پھر فا کلمے کو کسرہ دیا گیا تو بیعنا ہوا۔ تو اسی قاعدے جو تعلیل ہم ماقبل میں بیعنا کی اور بیعنا کی کر چکے ہیں، اسی قاعدے کے مطابق مبوعن میں بھی با کے ضمے کو کسرے سے بدلا۔ کیوں؟ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ یا کو گرا دیا گیا تھا، اوپر آپ دیکھیں کہ مبوعن ہوا تھا تو یا اور واو کو جمع ہو گئے تو یا کو گرا دیا گیا، تو بیعنا میں بھی یا کو گرا دیا گیا تھا اور مبوعن میں بھی یا کو گرا دیا گیا ہے۔ اس قاعدے کو دیکھتے ہوئے با کے ضمے کو کسرہ سے بدل دیا گیا ہے، تو فائدے کے اندر یہ بات بتائی گئی۔ تو با کی تمام تعلیلات مکمل ہو چکی ہے، ان تمام تعلیلات کو آپ یاد بھی کیجئے اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے رہیے، اور ممکن ہو تو ہر صیغے کی تعلیل کرنے کی کوشش کیجئے۔ جو بھی صیغہ آپ کو دے دیا گیا، ماضی کا کوئی صیغہ ہو یا مضارع کا کوئی بھی صیغہ ہو، جو صیغہ آپ کو دے دیا جائے اس صیغے کو تعلیل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ لَيَبِيعَنَّ کی تعلیل کیجئے، لَيَبِيعَنَّ لام تاکید بانون تاکید کی تعلیل کیجئے، تو آپ سب سے پہلے تعلیل کرتے وقت لَيَبِيعَنَّ کی اصل نکالیں گے کہ لَيَبِيعَنَّ کی اصل کیا ہے۔ جب تک آپ اصل نکالنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں اس وقت تک آپ تعلیل پر بھی قادر نہیں ہوگے۔ اگر آپ سے کہا جائے لَيَبِيعَنَّ کی تعلیل کیجئے تو آپ لَيَضْرِبَنَّ کی وزن پر اس کی اصل نکالیں گے۔ مثلا اس طرح لَيَبِيعَنَّ اصل میں لَيَبْيِعَنَّ تھا، لَيَبْيِعَنَّ بر وزن لَيَضْرِبَنَّ، پھر آپ کہیں گے کہ یا کا کسر لَيَبْيِعَنَّ تو یا کا کسرہ با کو دے دیا، لَيَبِيعَنَّ ہو گیا۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ لَيُبَاعَنَّ کی تعلیل کیجئے تو آپ کہیں گے لَيُبَاعَنَّ، لَيُبْيَعَنَّ تھا بر وزن لَيُضْرَبَنَّ۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ بیعو کی تعلیل کیجئے تو آپ کہیں گے بیعو اصل میں ابیعو تھا بر وزن اضربو۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ مبیعات کی تعلیل کیجئے تو آپ کہیں گے کہ مبیعات اصل میں مبیوعات بر وزن مضروبات تھا، تو اس اعتبار سب سے پہلے اصل نکالی جائیں گے، اصل کے بعد جو تعلیل ایک ایک صیغے کی تعلیل دی گئی اس پر غور کیا جائے گا اور فکر کر کوشش کر کے آپ تعلیل کرتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ لَن يَبِيعَ کی تعلیل کیجئے تو آپ کہیں گے لَن يَبِيعَ اصل میں لَن يَبْيِعَ تھا، پھر یا کا کسرہ با کو دیا گیا۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ لَن تَبِيعِي واحد مؤنث حاضر کی تعلیل کیجئے تو آپ کہیں گے کہ لَن تَبِيعِي اصل میں لَن تَبِيعِينَ تھا، لَن تَضْرِبِينَ، نون اعرابی گر گیا لن کی وجہ سے، پھر لن طبیعی میں یا کا کسرہ با کو دیا تو لن طبیعی ہو جائے گا۔ تو تعلیل کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس صیغے کی تعلیل آپ کو کرنا ہے تو اسی صیغے کی اصل کو نکالا جاتا ہے۔ جو صیغہ آپ کو دے دیا گیا
वाहिमुल हाजिर का सेगा हो, गायब का सेगा हो, जमा का सेगा हो या तस्निया का सेगा हो, जो सेगा आपको तालील में पूछा जाए तो उसी की असल निकाली जाती है और असल निकालने के बाद तालील की जाती है। तो बाआ की तालीलात मुकम्मल हो चुकी है। तमाम सेगों की तालीलात करने की कोशिश कीजिए। आज का दर्स हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म, अमल, फ़हम, समझ और इखलास में खूब खूब बरकत अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम।